اللہ علیہ وسلم کے انتہائی معتمد صحابی ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کی دور میں اللہ نے اسلام کو بہت بڑی فتوحات دی۔ شام فتح ہوا، مصر فتح ہوا، قبرص فتح ہوا، قسطنطنیہ فتح کیا، اسلامی بحری بیڑے کا وجود انہوں نے رکھا، اس کو تیار کیا، اسلامی فوجوں کی بنیاد انہوں نے رکھی، ڈاکخانوں کا نظام رکھا، بہت بڑے دین تاریخ اسلام کے اندر بہت بڑے نمایاں کردار ادا کیے۔ تو اس لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں اور بڑی اعلیٰ شان والے ہیں۔ 64 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم کو لہرانے والے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے اللہ نے اسلام کو بہت ساری فتوحات دی۔ تو اس لیے بعض لوگ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں اور اس بنیاد پر کہ ان کا بیٹا یزید ہے، تو میرے دوستو یہاں فرق کو واضح سمجھنا چاہیے۔ یزید کے بارے میں علماء امت کا یہی اتفاق ہے، وہ فاسق تھا، فاجر تھا، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ضرور تھا، لیکن اس کے اعمال سے، اس کے کردار سے حضرت امیر معاویہ کا کیا تعلق ہے؟ وہ تو بیچارے دنیا سے چلے گئے تھے۔ تو جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی وجہ سے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں کہہ رہے یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے آ ہمارے ساتھ سوار ہو جا کشتی میں، لیکن بیٹا کیا کہتا ہے کہ ابو جی میں آپ کے ساتھ سوار نہیں ہوتا۔ جب اللہ کا عذاب آیا، طوفان آیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا پانی کہاں آئے گا، آنا ہی نہیں ہے۔ اگر فرض محال آ بھی گیا تو یہ بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، میں ان پر چڑھ جاؤں گا، تو اس لیے مجھے پانی شانی کچھ بھی نہیں کہتا۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا، وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، جب اللہ کا عذاب آیا، پانی آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہونے والوں میں شامل ہو گیا، وہ بھی غرق ہو گیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ بیٹا کافر تھا، بیٹا مشرک تھا۔ تو اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی شان بڑی اونچی ہے، ان کا مقام بڑا اونچا ہے، ان کا مرتبہ بڑا اونچا ہے۔ ان کے بیٹے یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن و تشنیع کرنا، یہ اپنے ایمان کو برباد کرنے کے مطابق جو ہے، یا اپنا ایمان برباد کرنا ہے، اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ میری ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیا، رحمت للعالمین کے چہرے پر ایمان کی حالت میں نگاہ پڑ گئی، یہ صحابی رسول ہے۔ اور اس کے بعد ساری دنیا کے مسلمان مل کر، غوث، ولی، کتب، ابدال، علماء، حفاظ، ساری دنیا کے لوگ مل کر اس صحابی کے ایک ادنا شان کو نہیں پہنچ سکتے۔
جس نے ایک لمحہ بھر ایمان کی حالت میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ نبوت کی زیارت کی ہے، ساری دنیا کے مومن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑی شان والا تھا، وہ تو کاتب وحی ہے۔ اللہ پر جو قرآن، اللہ نے اپنے حبیب پر جو قرآن اتارا، اس سے بڑی امانت اور صداقت کیا ہو سکتی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے لکھنے والے ہیں، کاتب قرآن کا لقب ان کو ملا ہے۔ تو اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 22 رجب کو ہوئی، اور یہ امت مسلمہ کے عظیم رہنما تھے، امت مسلمہ کے محسن تھے، جنہوں نے 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کے پرچم کو لہرایا ہے۔ تو اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مرتبے والے۔ تو بہرحال میرے دوستوں، گزشتہ جمعہ پر میں نے آپ حضرات کے سامنے، کیونکہ اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انوکھا سفر کروایا گیا وہ سفر معراج تھا، جو تاریخ اسلام کے اندر کسی نبی کو بھی نصیب نہیں ہوا، جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا۔ تو اس لیے سفر معراج کا ذکر ہوا تھا۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کے